بغلول کے ساتھ ہوا ہے فرانس میں اس پر تھوڑی سی آپ کو آگاہی دیتا ہوں، کیونکہ پشتو میں ہے، کچھ گالیاں دی گئی ہیں جو اردو میں بھی ہیں۔ جسٹ اس کا یہ ہے، اپیرنٹلی ایک افغان ہے، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی 2-2.5 منٹ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں گالیاں دینے والا شخص کون ہے، اس کو کس کے کہنے پہ آ کے جو ہے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے، جو اس وقت فرانس میں موجود ہیں۔ یہاں پہ جنرل باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اور صرف اس کے اندر ان کی اہلیہ ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا چھوٹا بیٹا اور ان کی بہو بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کہتا ہے جی کہ یہ پاکستان کا آرمی چیف ہے، جس کا جواب آپ نے وہ ویڈیو میں تو دیکھا ہوگا کہ آگے سے وہ کہتا ہے جی میں آرمی چیف ہوں ہی نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ڈینائی کر دیا کہ میں آرمی چیف ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کالے چشمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ سیم پیج نظر آتا ہے، وہاں انکار ہی کر دیا کہ میں آرمی چیف ہوں۔ چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جو جسٹ ہے بات کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ خود تمہارے بچے یہاں پہ سکرٹس میں پھر رہے ہیں، تم چرچوں میں جاتے ہو اور افغانستان میں تم جہاد لڑتے رہے ہو۔ تو یہ اس نے کہا، گالیاں دیں ساتھ ساتھ مسلسل، تو گالی تو میں کوئی یہاں دہراؤں گا نہیں۔ ان کی وائف ساتھ بیٹھی ہیں بغلول صاحب کی، ادھر گالیاں منہ کر کے دیں، بندے کو گالیاں دے رہا ہے اور وہ بیٹھا صرف ایک بات کر رہا ہے، میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ پولیس یہاں نہ ہوتی تو میں تمہیں مارتا، گدھے کی طرح مارتا میں تمہیں یہاں، یعنی پولیس نہ ہوتی تو میں نے تمہیں مار مار کے تمہارا حشر کر دینا تھا۔ وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اب بیوی ساتھ بیٹھی ہے، پاکستانی فوج کا 8 لاکھ کی فوج کا 6 سال رہنے والا سپہ سالار ہے، 6 فٹ 3 انچ کم از کم قد ہوگا، کوئی اتنے بڑھاپا بھی نہیں آ گیا۔ عمران خان 10 سال بڑا ہے اس سے، کھڑا ہو جاتا، گریبان سے پکڑتا اور پٹک دیتا اس کو زمین پہ جو بھی تھا آگے۔ یہ غیرت کا تقاضا تھا، ہمیں پہلے اپنے گھر کی لڑائیاں دیکھنی ہیں اور وہ ہم اپنے گھر تک رکھیں گے۔ تو میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو بھی ہے ہمارے لیے، ہمارے گھر میں ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہماری ماں بہنوں بیٹیاں اس سے محفوظ نہیں ہیں، بغلور اور اس کے آگے جو لوگ ہیں ان سے، لیکن اس کے باوجود ہم کسی غیر ملکی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے سابق یا موجودہ سپہ سالار کی توہین کریں۔ اس لیے ہم اس کو لازمی کنڈیم کریں گے، کیونکہ وہ اس کو پاکستان کی ریاست کے پالیسی کے حوالے سے کہ تم نے یہاں جہاد کرایا، تم خود یہ کر رہے ہو، وہ اس نظریے سے بات کر رہا تھا۔ اس ٹائم بغلول ایک فرد نہیں بلکہ وہاں پہ جب بندہ اسے بات کر رہا تھا تو وہ پاکستان کی اسٹیٹ اور آرمی کو رگڑ رہا تھا۔ اس پارٹ کی کنڈیمنیشن کے بعد جو سب سے دکھ کی بات ہے کہ جو بندہ 8 لاکھ کی فوج کو 6 سال لیڈ کرتا رہا، ابھی بھی تگڑا ہے، جان میں ہے، اس نے کھڑے ہو کے 2 لگائی نہیں، کیونکہ یہ اس کی ذات کی صرف بےزتی نہیں تھی، یہ گالیاں صرف اس کی ذات کو نہیں دی جا رہی تھیں، یہ اسٹیٹ کو گالیاں دی جا رہی تھیں، اس کے سامنے بیٹھ کے دی جا رہی تھیں، لیکن وہ بولا بھی نہیں۔ اس نے اپنے ملک کا دفاع نہیں کیا۔ کیا ریٹائر ہوتے ہی دفاع کرنے کی ذمہ داری ختم ہو گئی تھی اس کی؟ اپنی ذات پہ چھوڑتا، معاف کر دیتا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی ذات پہ لوگوں کا حق ہے، لیکن بات یہاں اسٹیٹ پر آ رہی تھی۔ یہ جن کو حب الوطنی کے بخار چڑھے ہوئے ہیں اور جو انہیں صلاح مشورہ دیتا ہے کہ پاکستان کو ٹھیک کرو، چوروں کا ساتھ نہ دو، خدا کا واسطہ ہے کہ آئین کو فالو کرو، قانون کو فالو کرو، الیکشن کرواؤ، انہیں ملک دشمن کا دار کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب آپ کے منہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ اتنا بڑا آپ پہ الزام لگا رہا ہے، ماں بہن ایک کر رہا ہے آپ کی، اور آپ وہاں پہ گیدڑ بن کے بیٹھ گئے ہیں، اس چیز کا دکھ ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک نشان عبرت ہے۔ ہماری ہر نصیحت، ہماری ہر بات ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور بری لگ رہی ہے، لیکن یہ نشان عبرت ہے موجودہ کے لیے بھی، اور جتنی یہ بیٹھی ہوئی ہے رجیم، ان سب کے لیے۔ اگر یہ حال افغانیوں کے ہاتھ سے ہو رہا ہے تو میرا یقین کریں کہ آپ کو جب پاکستانی بھی دیکھیں گے نا، یورپ ملکوں میں جہاں پہ قانون ہے، لا ہے، جہاں بولنے کی آزادی ہے، آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور جب پاکستان کے اندر بھی لوگ ہیں نا، آپ نے انہیں ڈرایا ہوا تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ ان کا ڈرائنگ روم چیٹر دیکھیں، گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو چیٹر دیکھیں، تو وہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بغلول ہے، اس کو پوری قوم غدار سمجھتی ہے، کم از کم 90 سے 95% لوگ اس کو غدار سمجھتے ہیں، کم از کم۔ اوورسیز پاکستانی تقریباً یہی تعداد ہوگی، 90-95% اس کو غدار سمجھتے ہیں۔ اس کی اولاد کو بھی غدار کی اولاد کہا جائے گا، آگے ان کی اولاد کو بھی غدار ہی کہا جائے گا۔ یہ غدار ابن غدار کہلائیں گے۔ یہ میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہی ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے عبرت نہیں پکڑتے جو موجودہ لوگ طاقت میں بیٹھے ہوئے، اور میں تمام کی اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، میرا یقین کریں کہ آپ کا انجام بھی یہی ہوگا۔ آپ کو بھی کبھی نہ کبھی ریٹائر ہونا ہے، کبھی نہ کبھی عہدے آپ کے بھی ختم ہونے میں، سیاست دانوں اور اکراس دا بورڈ اداروں سب کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، یہ سب طاقت رہ جانی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آزادی کا دور ہے،
یہ تعلیم کا دور ہے, یہ شعور کا دور ہے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اس میں آپ لوگوں کو دبا نہیں سکتے. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت روبوٹس بنیں گے نا, یہ بھی آپ کو غدار قرار دیں گے, کیونکہ جب سارا ڈیٹا ڈالا جائے گا نا جو آپ نے کیا ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آپ کو غدار قرار دے گی. ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے, پولیس کی موجودگی میں بدتمیزی کرتا رہا. کیا وہ بندہ جنرل باجوہ کا پیچھا کرتا ان کے گھر تک جا پہنچا؟ سوشل میڈیا پہ جی میں آج صبح اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں چھپاتا. یہ پاکستان کے میڈیا جیسا تو ہے نہیں کہ کہہ دیا کہ عمران خان کی شکل اڑا دو, عمران خان کی تصویر نہ لگانا, اس کی آواز نہ چلے, اس کا کوئی خطاب نہ چلے. سوشل میڈیا پہ جو چیز ہوتی ہے وہ اصلی ہوتی ہے, اور وہ اسی وقت جو ہے نا آپ بنا کر کیپچر کر کے اس کو جو ہے وہ پبلک کر دیتے ہیں. یعنی تو یہ این ایس سی جو ہے یہ بالکل ایک سی سائیڈ مطلب شہر ہے چھوٹا سا. یہاں پہ وہ اور بھی بڑی خوبصورت جگہ ہیں, تو بلکہ سی نہیں ہے, اٹس اے لیک. تو لیک کے آس پاس یہ بڑا خوبصورت شہر ہے, وہاں پہ یہ گئے ہوئے ہیں. تو ان کا چھوٹا بیٹا اور بہو وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. یہ جس جگہ پہ جنرل باجوہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بیسکلی اس وقت ان کا بیٹا اور ان کی جو بہو ہیں وہ گاڑی لینے کے لیے کار پارک کی طرف گئے, اور جب اس کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہاں پہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ وہاں پہ آگے آیا اور اس نے آ کے اس طرح یہ ویڈیو پہلے بنانا شروع کی. اچھا, اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری جو بات ہوئی ہے اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ گفتگو کر رہا ہے, اس نے ایکچولی پہلے تقریباً 20-25-30 سیکنڈ جو ہے وہ گفتگو وہیں پہ کی ہے. بعد میں اس نے ایڈٹ کر کے وہ آڈیو کا پورشن جو ہے وہاں پہ لگایا ہے. ایکچولی یہ سب کچھ اس وقت وہ جنرل باجوہ کے سامنے نہیں بول رہا تھا, یہ بعد میں اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس نے اس کے اوپر ایڈٹ کر کے آڈیو جو ہے وہاں پہ میچ کی ہے. اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کے اندر جنرل باجوہ کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے جب اس نے یہ بدتمیزی اور گالیاں دینا شروع کی تو جنرل باجوہ کی اہلیہ نے ان کو کہا کہ آپ اسے اگنور کریں. اس کے کیونکہ شروع میں اگر آپ نوٹ کریں تو اس وقت جنرل باجوہ جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی میں اب آرمی چیف نہیں ہوں. تو کیونکہ وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا. اب مجھے جو پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو پورشن اس نے ایکچولی ایڈٹ کیا ہوا ہے, جب وہ گالیاں دینا شروع کرتے تو جو پورشن اس نے ایڈٹ کیا ہے تو اس وقت وہ پھر پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جو ہے گالیاں دینا شروع کر دی تھی اس نے. لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو کلپ ہے اس میں جو پورشن ایڈٹ کر کے ڈالا گیا ہے وہ اسپیسیفک صرف جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ اس وقت ایکچولی جو گالیاں دے رہا تھا اس میں اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کو بھی جو ہے برا بھلا اس کے اندر کہا, لیکن وہ پورشن ظاہری بات آپ کو سنائی نہیں دے رہا. یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو جنرل باجوہ نے نریٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا. اب ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے اس وقت ان کو یہ کہا کہ جی آپ اس کو اگنور کریں, آپ اس کی طرف دیکھیں ہی نہ, بالکل اگنور کر دیں اس بات کو. ویری گریشیس آف ہر, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اس طرح آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اگر بیٹھے ہوں اور اس طرح کوئی آ کے مغلظات بکنا شروع کر دے تو انسان کو غصہ آتا ہے. اپنی فیملی کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھے ہیں جی, لیکن وہاں پر ایک افغان شہری ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, گالم گلوچ کر رہا ہے, ایک لائن کراس کر رہا ہے, جو کہ انتہائی قابل مذمت قسم کی ویڈیو ہے اور بڑی افسوسناک ویڈیو ہے. پاکستان کو فوری طور پر ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے, نہ صرف فرانس کے ساتھ بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی, چونکہ افغانستان کو ہم اپنا ایک برادرلی ملک کنسیڈر کرتے ہیں. افغانستان کے پیس کے لیے, افغانستان کے اندر امن کے لیے پاکستان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے, لیکن اس طرح کا رویہ فرانس کے اندر اور اس طرح سے گالم گلوچ کرنا, ایک تو یہ انتہائی تضحیک امیز ہے, یہ کنڈیمیبل ہے, لیکن دوسرا افغانستان کی اپنی روایات کے خلاف بھی ہے. جب وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, خاتون کا ایک تقدس ہوتا ہے, ایک احترام ہوتا ہے, ایک فیملی کا تقدس اور احترام ہوتا ہے, لیکن وہاں پر وہ ایک غلیظ قسم کی, ایک گھٹیا قسم کی گالم گلوچ کر رہا ہے, جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے, جتنی مذمت کی جائے اتنا زیادہ کم ہے. اور یہ انتہائی افسوسناک ویڈیو ہے.